کہ یہ مسئلہ ان تعلیمی اداروں کے اندر ایک مکمل طور پہ ایک ناسور بن چکا ہے، اور اس کا حل تب تک نہیں ممکن ہے کہ جب تک تعلیمی اداروں کے اندر جنسی ہراسانی کی کمیٹیاں فعال نہیں کی جاتی اور ان کے اندر طلباء کی نمائندگی کو یقینی نہیں بنایا جاتا۔ ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر لاہور کے اندر پی جی سی کا واقعہ ہوا، اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ ہائپ بن گئی تو سارے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پنجاب یونیورسٹی کے اندر آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے ایک خاتون نے، ایک طالبہ نے خودکشی کی، اور اس خودکشی کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد کوئی میڈیکل رپورٹ، کوئی پوسٹ مارٹم تو خیر اس کا ہوا ہی نہیں، لیکن اس کی جو انیشیل فورینزک رپورٹ ہے وہ ابھی تک نہیں دی گئی، اور اس کی جو تصویریں آئی ہیں یا جو بھی معلومات ملی ہیں جو مصدقہ نہیں ہیں، مصدقہ تب ہی ہوں گی کہ جب متعلقہ ادارے ہوں گے یا اسپتال کی جو وہ رپورٹ آئے گی یا متعلقہ ادارے اس پہ کوئی رپورٹ پیش کریں گے۔ کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے، لیکن غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق اس سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے پنکھے کے ساتھ لٹک کے خودکشی نہیں کی، یا تو اس کا قتل کیا گیا یا پھر کوئی اور واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا جس کے اوپر انتظامیہ نے مکمل طور پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ پچھلے 2 ہفتے سے اس کے اوپر یونیورسٹی کے اندر کوئی بھی بات کرتا تھا اس کو بات نہیں کرنے دی جاتی تھی اور ان اسٹوڈنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا تھا۔ ابھی کل پنجاب یونیورسٹی کا یہ واقعہ ہے کہ وہاں پہ مختلف مسائل، بنیادی طور پہ یہ مسئلہ تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ نے سوسائڈ کر دی، اور اس کے علاوہ باقی بھی مسائل کے اوپر اسٹوڈنٹس نے وہاں پہ ایک احتجاجی ریلی منعقد کی، اور اس ریلی کے اوپر تقاریر ہوئی، اور جب ایک اسٹوڈنٹ آیا آخر میں اور اس نے اس واقعے کی، سوسائڈ والے واقعے کے اوپر بات کرنی شروع کی اور اس پہ انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا، تو فوراً انتظامیہ کے گارڈوں نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اسے اس کی بات بھی مکمل نہیں کرنے دی گئی۔ ہم یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان واقعات کے اوپر بات نہیں ہونے دی جاتی، یا پنجاب کالج کا جو واقعہ ہوتا ہے اس پہ میڈیا کے اندر بھی آتا ہے اور اس کے بعد یہ بات ہوتی ہے کہ وہ واقعہ ہوا ہی نہیں، لیکن آج تک یہ صحیح مصدقہ اطلاعات کسی چیز کی نہیں ہے کہ وہ ہوا یا نہیں ہوا۔ پولیس نے وہ جو سی سی ٹی وی وہ کہہ رہے ہیں وہ ابھی تک پیش بھی نہیں کی کسی میڈیا کو، یا کسی جگہ پہ ہمیں وہ نظر نہیں آتی، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن آپ اس کے اندر وزیر تعلیم کا کردار دیکھ لیں، پھر اس کے بعد سی ایم کا کردار دیکھ لیں، اور ان سب کا کردار دیکھیں، ہر ایک الگ بیان بازی کرتا ہے، اور اس کے بعد جو طلبہ جن کی کوئی سیاسی ٹریننگ نہیں ہوئی، کیونکہ ملک کے اندر طلبہ کی سیاسی تربیت کا کوئی ادارہ ہی موجود نہیں ہے، تو وہ اسی طرح کے احتجاج کریں گے جب انہیں ایک ذمہ دار شخص آ کے یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، دوسرا اسٹوڈنٹس کو ساتھ بٹھا کے، لوگوں کو ساتھ بٹھا کے مجبور کر کے ان سے دوسرے بیان دلواتا ہے۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ فنڈامنٹل ایشو جو ہے وہ سیکشول ہیراسمنٹ کا ہے۔ اگر اس کے اوپر اتنا زیادہ رد عمل آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ روز پیش آتے ہیں، جو کسی ایک واقعہ جب اس کی پروموشن سوشل میڈیا پہ یا کہیں ہو جاتی ہے تو اس میں پھر وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، کسی بھی صورت میں وہ اس پہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اور ان واقعات کا سدباب تب تک ممکن نہیں ہے جب تک ان کو سیریس نہیں لیا جاتا۔ اگر آپ ایک واقعے کی انویسٹیگیشن بھی، ابھی انہوں نے انویسٹیگیشن کا اعلان کیا، لیکن انہوں نے بلوچستان یونیورسٹی کی بھی انویسٹیگیشن کا اس ٹائم اعلان کیا تھا، بھاولپور یونیورسٹی کا بھی ہوا تھا، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اس کو نتائج تک جب تک نہیں پہنچایا جاتا، اور سسٹم کے اندر جو ایرر ہے کہ ہیراسمنٹ کمیٹیز یا تو بنی ہوئی ہیں تو پبلک نہیں ہے، اور اگر پبلک بھی ہے اسٹوڈنٹس کو کہیں پہ پتہ ہے تو اس کے اندر اسٹوڈنٹس کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے، تو انتظامیہ جو ان سارے واقعات کے اندر ملوث ہوتی ہے، جو ان کرداروں کے اوپر پردہ ڈالتی ہے، اگر وہی ان معاملات کو یونیورسٹیز کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر ڈیل کرے گی تو پھر اس معاملے کا حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ اوپریسر سے ہی آپ اس آپریشن کا حل اگر مانگ رہے ہیں تو حل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں یہاں سے کہ سیکشول ہیراسمنٹ، اینٹی سیکشول ہیراسمنٹ کمیٹیز جو ہیں وہ مکمل طور پہ فنکشنل کی جائیں اداروں کے اندر، اور ان کے اندر طلباء کی نمائندگی، خاص کر فیمیل طالبات کی جو نمائندگی ہے وہ یقینی بنائی جائے۔ آگے کامریڈ بات کریں گے۔ ساتھیوں اور میں پریس کے ساتھیوں کے خاص طور پر کہ یہ جو پریس کانفرنس آج جس طرح آر ایس نے بات رکھی ہے، پروگریسو اسٹوڈنٹس کلیکٹیو کے دوست نے، کہ یہ واقعات بیسیکلی اور خاص طور پر پنجاب کالج کے گرد بننے والے جتنے احتجاج ہیں وہ ایک بنیادی
سوال کا جواب ہے کہ اب یہ نظام، یہ تعلیم میں ایسے لوگ برداشت نہیں کرنے والے. اس کے اوپر جس بے ایمانہ طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا، حکومت کے رجتی دھڑے، آپسی رسا کشی کے اندر اس واقعے کو استعمال کیا گیا، حکومت کی طرف سے بھی اور نام نہاد جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی. سب سے زیادہ اس پہ جلدی کا تیل کام کرنے والا وزیر تعلیم، کہ جس نے آ کر اس پورے واقعے کی اکثر جلد بازی میں اپنی سیاسی قدکاٹھی کے چکروں میں اس نے وہ بڑک بازی کی کہ وہ پورا کا پورا واقعہ ہی ایک تضادات سے بھرپور بن کر پیش ہوا. اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نااہل جو اس طرح کے وزیر مشیر ہیں، ان سے جانچ چھڑانی چاہیے. خود کیا وقت رہ گئی ہے سی ایم کی رپورٹ کی، جب اس کا وزیر ہی کہہ رہا ہو کہ یہ واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا. اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک آزادانہ کمیشن بنایا جائے طلبہ کو بیچ میں ڈال کر، تاکہ ان واقعات کی تفصیل سامنے آ سکے. اور دوسرا، تعلیمی اداروں کے اندر اتنا گھٹن موجود ہے، کیوں نکلے ہیں لڑکے؟ لاٹھیاں کھائیں، سوٹیاں کھائیں، ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں نکلے. گرفتاری نے 250 بندہ گرفتار کیا انہوں نے راولپنڈی سے. کیوں ایسا کر رہے ہیں نوجوان؟ ادارے کے اندر آپ ان کو بند کیا ہوا ہے، ان کے پاس سانس لینے تک کی فرصت نہیں ہے. آپ نے ان کے اوپر 100 قسم کے جو ہیں وہ جرمانے لگاتے ہیں، کبھی شرٹ، کبھی ٹائی، کبھی جوتے، کبھی اٹھنے، کبھی بیٹھنے پہ. پڑھائی کے علاوہ وہ سب کچھ ہوتا ہے وہاں پر. پروموشن ہوتی ہے، کتابیں دینی ہے تو تعلیمی ادارے نے دینی ہے، کالجز نے دینی ہے. یہی حالت سکول کی ہے. اور یہ غم و غصہ لمبے عرصے تک برداشت نہیں ہونے والا. انہوں نے آج بٹھا دیا ہے. لیکن پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے واقعات، جس طرح RS نے کہا ہے کہ صرف اس واقعے کی نہیں، وہ تمام واقعات جو ہوئے ہیں، جو بلوچستان یونیورسٹی کے اندر ہوا ہے، جو مالاکنڈ یونیورسٹی کے اندر ہوا ہے، جو بہاولپور یونیورسٹی، اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر ہوا ہے، ان تمام واقعات کو لوگوں کے سامنے تو رکھیں کہ تعلیمی اداروں میں ہو کیا رہا ہے. یہ خود کہتے ہیں نشے کی حمایت گاہ بنا ہوا ہے، تو بنایا کس نے؟ سیکورٹی اداروں کا یہ کام ہے. کل ہم نے دیکھا ہے پنجاب یونیورسٹی کے اندر سیکورٹی گارڈز نے کس طرح آج صبح ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، ان نوجوانوں کے اوپر. کسی کا سر توڑا، کسی کا پاؤں توڑا. مطلب یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس کیفیت میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نظام تعلیم خواتین کے حوالے سے، مردوں کے حوالے سے، کیا جنسی زیادتی کا شکار سے خواتین ہوتی ہیں؟ یہ جو مذہبی رجت ہمیں سکھاتی ہے، بہانہ بناتے ہیں کہ ان واقعات کو، ڈسکو مولوی گانے بناتے ہیں کہ لڑکیوں کو گھر میں بند ہونا چاہیے، یہ وہاں ڈانس کرتی ہیں، فلاں کرتی ہیں. تو ان تعلیمی اداروں کا کیا جو صرف نوجوان لڑکوں کے اوپر ہے؟ کیا ہوتا ہے ان مدرسوں کے اندر؟ کیا وہاں پر جنسی زیادتیاں نہیں ہوتی؟ اور ہراسانی سے جنسی زیادتی کا نام ہے. یہ کہتے ہیں واقعہ نہیں ہوا. ہم واقعے کا انتظار کریں، اس طرح کے دل سوز خونخوار واقعوں کا انتظار کریں، اس کے بعد ہم مزاحمت میں اتریں. یہ آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور اس کیفیت میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم کا دھندا جو ہے اس کو بند کیا جائے. یہ جو تعلیم کی نجکاری کا پروگرام لے کر آ رہے ہیں، یہ IMF سے ڈیل کر کے یہ بیچنا چاہ رہے ہیں اداروں کو. اور اگر بیچتے ہیں سرکاری اداروں کو، یہی اشاروں کو جو پنجاب کالج کے اندر ہو رہا ہے. اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان تمام واقعات کو ایک تشویش ہے، ہمیں گہری تشویش ہے. ہم نے پچھلے 5 سالوں میں مسلسل PSC کے ساتھی اور دیگر ساتھیوں نے مسلسل جو ہے وہ 2009 کے بعد سے خاص طور پر ہم نے طلبہ یونین بحالی کے مارچ کیے ہیں، پورے پاکستان میں کیے. اس دفعہ بھی کریں گے، زیادہ زوردار انداز میں کریں گے، کیوں وقت کی ضرورت ہے. تعلیمی اداروں میں نوجوان یہ اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز بناتے ہیں، اس کمیٹی میں یہ خود ہی ہوتے ہیں، وہی بیٹھے ہوتے ہیں سارے جو ہراساں کرتے ہیں. اپنے ان ٹاؤٹ اسٹوڈنٹس کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں. ان اسٹوڈنٹس کو نہیں چاہیے ہمیں وہ اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی چاہیے جو نوجوان طالب علم خود منتخب کریں، اپنا نمائندہ منتخب کریں کہ یہ ہماری جو ریپرزینٹیشن کرے. ان کو باقی جمہوریت یاد ہوتی ہے، 26ویں ترمیم ہے، 40ویں ترمیم ہے، پتہ نہیں کون سی ترمیمیں ہو رہی ہیں یہاں پر. لیکن ان شکوں کا کیا جہاں پر لکھا گیا ہے کہ تعلیم کا مفت جو حق ہے وہ ہر نوجوان کو دیا جائے گا، روزگار دیا جائے گا، علاج دیا جائے گا، ان شکوں کا کیا؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تب تک جمہوریت ساری کی ساری جھوٹ فراڈ ہے جب تک حقیقی معنوں میں اصل طلبہ نمائندہ طلبہ یونین کی بحالی نہیں ہوتی. آج سارے یہ بیانات بھی دینا مارچ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ نکلتے ہیں بلوچستان سے لے کر کشمیر تک، ان سب کو یاد آ جاتا ہے طلبہ یونین. تو بہت اچھی چیز تھی، کیا تھا نا پیپلز پارٹی نے، گورنمنٹ سندھ نے طلبہ یونین کا بل پاس کیا تھا. کہاں ہے وہ بل؟ فوری الیکشن شیڈول جاری ہونا چاہیے. کشمیر کے اندر تو بین نہیں ہے. کشمیر کے اندر پھر طلبہ یونین کے الیکشن کیوں نہیں کرائے جا رہے؟ گلگت بلتستان میں کیوں نہیں کرائے جا رہے؟ یہ کہتے ہیں کہ طلبہ تشدد کرتی ہے، طلبہ یونین تشدد کرتی ہے. تشدد وہ ہے جو کل پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہوا ہے، ان لڑکیوں کے خلاف ہوا ہے، ان لڑکوں کے خلاف خودکشیوں پہ خودکشیاں ہو رہی ہیں.
چاند کا میڈیکل کالج میں 3 لڑکیوں نے خودکشیاں کر چکی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہی حالت ہمیں پنجاب یونیورسٹی کے اندر نظر آتی ہے. پوچھو تو اوپر سے گارڈ ٹاؤٹ وی سی کے بیٹھے ہیں، وہ آ کر آپ کے اوپر لاٹھی چارج کرتے ہیں. اس کیفیت میں یہ جو آثار نظر آ رہے ہیں یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. سطح کے نیچے روزانہ کی بنیاد پر نوجوان، خواتین، مرد اتنی تذلیل کا شکار ہوتے ہیں کہ انہوں نے انکار کیا، جلا دیا ان بسوں کو، ان اداروں کو جو وہ بھسم کر دیتے ہیں جب وہ نکلتے ہیں. اسی لیے ان کا متشدد نہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ادارہ موجود ہو طلبہ یونین کی شکل میں، جہاں پر وہ اپنی بات کا اظہار کر سکے. اور اس حوالے سے ہم جہاں ان تمام واقعات کی مذمت کرتے ہیں، طلبہ یونین بحالی کے مطالبے کو دہراتے ہیں، وہاں پر بیشتر اور ایسے اقدامات ہیں جو اس گورنمنٹ کو کے بس میں اگر ہیں تو وہ کریں. سب سے پہلے نجکاری کا دھندا بند ہونا چاہیے. تمام تعلیمی ادارے، یہ نجی تعلیمی اداروں کا کاروبار بند ہونا چاہیے، وہ میاں عامر کرے یا کوئی بھی کر رہا ہو. یہ تمام نجی تعلیمی اداروں کو سرکاری تحویل میں لے کر نیشنلائز کر کے عوام کو مفت تعلیم دی جائے. گلگت بلتستان میں، پاٹا میں، نئی جنوبی پنجاب میں، کشمیر میں، بلوچستان میں دور افتادہ علاقے ہیں جہاں پر یونیورسٹیاں نہیں ہیں، یہاں پر آ کر وہ پڑھتے ہیں، ان کو پھر یہ ہراساں کرتے ہیں. تو وہاں پر جدید تعلیمی ادارے جو ہے وہ بنائے جائیں. تعلیم کا جتنا مواد ہے اس میں رجتی جو شدت پسندانہ ان کی روش ہے اس کو کاٹ کر جدید اور سائنسی بنیادوں پر تعلیم کی فراہمی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے. اس کے بعد ہماری ساتھی اس میں مزید روشنی ڈالیں گی. اس پریس کانفرنس کے حوالے سے سب سے پہلی اور انتہائی اہم ڈیمانڈ جو ہم یہاں پہ رکھ رہے ہیں وہ ہے اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز کے حوالے سے. اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز کے حوالے سے جو ہم ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں اس کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ اس میں ہم آرگیو کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی انکلوژن ان کمیٹیوں کے اندر انشور کی جائے. خاص طور پہ جو خواتین اسٹوڈنٹس ہیں، جو طلبات ہیں، ان کی انکلوژن یقینی بنائی جائے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم ایک ٹوکنسٹک کیپیسٹی کے لیے آرگیو نہیں کر رہے کہ آپ 1 سے 2 خواتین طلبات کو یا ایسے اسٹوڈنٹس جن کو ایڈمنسٹریشن اور فیکلٹی ممبرز ہی سلیکٹ کر کے ان کمیٹیز کے اندر بٹھاتے ہیں ان کو بٹھائیں، بلکہ یہاں پہ ہم ایک الیکٹو پروسیس کی بات کر رہے ہیں. جب ہم اس الیکٹو پروسیس کی بات کرتے ہیں کہ اگر ایک طلبہ ہے جو ایک اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی کا پروسیجر جاری کرنا چاہ رہی ہیں تو اس پرسن کے پاس یہ کمپلیٹ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹ ریپرزینٹیوز ایک الیکٹو پروسیس کے تھرو ڈٹرمائن کریں کہ اس کمیٹی کے اندر کون بیٹھے گا. سملرلی ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے میکنزمس کے اندر صرف 1 سے 2 فیکلٹی ممبرز نہیں ہونے چاہیے جو ان کمیٹیز کے اندر ہر دفعہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو بہت سی کوہورٹنگ اور کلوژن کے اندر انوالوڈ ہوتے ہیں. ہم اس میکنزم کے لیے آرگیو کرتے ہیں کہ جب یہ کمیٹیز بنتی ہیں ان کے اندر اسٹوڈنٹس کو بٹھایا جائے اور فیکلٹی ممبرس کو بٹھایا جائے تو یہ ایک فلکچویٹو پروسیس ہو جس کے اندر یہ تمام ممبرس تبدیل ہو رہے ہوں. سملرلی جو اسٹوڈنٹ انکلوژن کی ہم ڈیمانڈ اس لیے رکھ رہے ہیں ان کمیٹیز کے اندر کیونکہ ہم 2 چیزوں کو بنیادی طور پہ ختم کرنا چاہتے ہیں کیمپسز سے. وہ ایک چیز یہ ہے امپارشیالٹی کا کلچر پیٹریارکل وائلنس کے حوالے سے جو ہے، اور دوسرا امپیونٹی کا کلچر جو جنرلی سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. اگر ہم امپارشیالٹی کی بات کریں تو کیمپسز کے اوپر اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز اور ہراسمنٹ پروسیڈنگز کے حوالے سے جو ہم سینیریو پلے آؤٹ کرتا دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کمیٹیز کے اندر کیونکہ صرف اور صرف فیکلٹی ممبرز یا ایڈمنسٹریشن کے ممبرز موجود ہوتے ہیں تو ان کے ڈیسیجنز ایک امپارشل طریقے سے نہیں آتے بلکہ ان کے ڈیسیجنز سویڈ ہوتے ہیں. کیونکہ یہ تمام فیکلٹی ممبرز یا ایڈمنسٹریٹو باڈیز ایک سیم کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہیں اور اسی کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے آپ بائی ایسوسیشن اپنے دوسرے کمیونٹی ممبرز جس میں دوسری فیکلٹی دوسرے ایڈمنسٹریٹو ممبرز موجود ہیں ان سب کو آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ ساری کلوژن ان فیکلٹی ممبرز اور ان ایڈمنسٹریٹو فگرز کی ہمیں امپارشیالٹی سے دور رکھتی ہے اور کبھی بھی سیٹسفیکٹری رزلٹ ان کمیٹیز کا پروڈیوس نہیں ہوتا. دوسری جو ہم امپیونٹی کے اوپر بات کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ امپیونٹی کا کلچر یعنی پیٹریارکل وائلنس کے حوالے سے جو ایکسکیوزبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے سماج کے اندر ہم اسے ختم کرنا چاہتے ہیں. ہمارے سامنے سوسائٹی کے اندر ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ پیٹریارکل وائلنس اور اسی وائلنس کی جو دوسری مینیفیسٹیشنز ہیں ان تمام چیزوں کو لے کے ایک بہت بڑا ایکسکیوزبلٹی کا کلچر ایگزسٹ کرتا ہے کہ ان چیزوں کو ایک سیریس مینر میں ٹریٹ نہیں کیا جاتا.
کیمپسز کے حوالے سے کیمپس اسپیسز کے اندر یہ ایکسکیوزیبلٹی کا کلچر ایک زیادہ انٹینس طریقے سے ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہ اس طرح سے ایگزسٹ کرتا ہے کہ یہ تمام فیکلٹی ممبرز یا ایڈمنسٹریشن جو ان اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز یا جنرلی ڈپارٹمنٹ کے HODs وغیرہ جو موجود ہوتے ہیں، وہ تمام فگرز ہراسمنٹ کیسز جب آتے ہیں تو ایک پیپر پروسیڈنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے یا پیپر